السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف سے روزوں کے بیان کتاب الصوم سے ایک اور روایت کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے۔ اس سے روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد یعنی ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک نیکی کرو گے اور 10 نیکیاں پاؤ گے۔ گناہ ایک کرتا ہے 1 لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی ایک کرتا ہے 10 لکھی جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ 700 نیکیوں تک چلتا ہے، یعنی بعض نیکیاں ایسی ہیں جس کا اللہ 700 گنا دیتا ہے، یعنی کرتے ایک نیکی ہو ملتے 700 نیکیوں کا ثواب ہے۔ ایسے بھی ہے تو 1 کے 10 سے لے کر 1 کے 700 گنا تک کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کے سوا یہ جو ہے نا 10 to 700 ٹائمز، یہ ہر نیکی کو شامل ہے، لیکن روزے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کہتا ہے میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی جب قیامت میں آؤ گے تب بتاؤں گا کہ کتنا ثواب دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے اور میرے درمیان کی بات ہے، تو غیر کو کیوں بتا دوں؟ سب کو کیوں بتا دوں جو تمہارے اور میرے درمیان کی بات ہے؟ محبت ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ غیر کو نہیں بتاتے جن سے محبت ہوتی ہے، وہ آپس کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ تم اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑتے ہو، گناہ کرنے کو دل کرتا ہے گناہ بھی چھوڑ دیتے ہو، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو کرنے کا دل کرتا ہے لیکن وہ بھی میری وجہ سے چھوڑ دیتے ہو، اور اپنا کھانا بھی میری وجہ سے چھوڑ دیتے ہو۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور جس وقت اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، یعنی جس وقت روزہ افطار کرتا ہے وہ بھی برکت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی خوشی رکھی ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دن گزار لیا، اب اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رات گزاروں گا، لیکن بعض حلال چیزیں جو دن میں میرے لیے جائز نہ تھیں اب جائز ہو گئی ہیں، جیسا کہ کھانا پینا، میاں بیوی کا ملنا۔ لیکن یہ جو تربیت دن میں کی ہے نا گناہوں سے بچنے کی، اب یہ رات میں بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ افطار کر لی تو کھلی چھوٹ۔ ہمارے ہاں وہ افطار کرتے ہیں کچھ لڑکے سٹے سے، کوئی پان پارک سے افطار کر رہا ہے، ستیہ ناس مار رہے ہو، صحت کا گناہ کما رہے ہو۔ اچھا، پھر فرماتا ہے اور روزے دار کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے اس لیے اس کا میں دوں گا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں آپ؟ شیلڈ۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں تلوار کے ساتھ ڈھال بھی رکھی جاتی تھی کہ دشمن وار کرے تو ڈھال پہ روکتے تھے۔ تو ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ شیلڈ ہے۔ باہر شیاطین جکڑے گئے ہیں، اب وہ حملہ نہیں کر سکتے، اور جو قریب شیطان تھا وہ بھی انفلوئنس اس کا بھی کم ہو گیا ہے۔ تو اب انسان صرف اپنے نفس کے حوالے ہو گیا ہے۔ اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اپنا نفس کتنا گندا ہے۔ اب تو باہر سے انفلوئنس نہیں آ رہا نا، صرف وہ میں ہوں اور میرا نفس ہے اور میری روح ہے۔ اب میں نفس کے بہکاوے میں کتنا آتا ہوں، اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا نفس کتنا بگڑ چکا ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست تربیتی کیمپ ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کبھی انسان کو اکیلے رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ اینالائز کر سکے چیزوں کو۔ یہ وہ وقت ہے اینالائز کر سکے انسان کہ میں اندر سے کتنا گندا ہو چکا ہوں، پھر اس کی صفائی پہ محنت کرے۔ رمضان کے بعد بھی اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے نا یہ میرا اپنا ہی گندا پن ہے، اور یہ ایک نیا حملہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس بھی آ رہی ہے اس کے لیے۔
تو اٹس اے ویری گڈ وے ٹو اینالائز یور سیلف. تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو گندی بات نہ کرے. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں کی زبانیں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی ان کی زبانوں سے گند نکلتا بند نہیں ہوتا. گالیاں دینی بند نہیں ہوتی، جھوٹ بکنا بند نہیں ہوتا، پھر کرپشن، رشوت خوریاں، عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں. رمضان میں بھی سارا کچھ چل رہا ہے، بس بھوکے ہیں. دیٹس اٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش بات نہ کرے، گندی غلیظ بات نہ کرے اور شور نہ مچائے. اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں. فقل، کیا کہے کہ میں روزے دار ہوں. تو یوں اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے الجھنے والا نہیں ہوں. تو جو کر رہا ہے اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. نہ میں تیری بات کا کسی پلٹ کر گندی بات سے جواب دوں گا، نہ میں شور مچاؤں گا، نہ میں تجھ سے جھگڑا کروں گا. تو اگر غلط بات کرتا ہے تو تیری غلط بات تیرے حوالے، جا، میں اس میں حصے داری نہیں ڈالتا. تو بہرحال اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں نا تو یہ نفس کی تربیت کا ایک زبردست پیکج ہے. اگر ہم اور آپ غور کریں، غور کرنے کی بات ہے نا، پر ہم غور ہی نہیں کرتے. ہم تو بس ایسے ہی گزارتے رہتے ہیں وقت. کوئی سو کے گزار رہا ہے، اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتے ہیں. روزے میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک چینل پہ دوسرے چینل پہ موویاں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. کوئی وہ اوٹ پٹنگے شوز آتے ہیں ٹی وی پہ، وہ بیٹھا کوئی دیکھ رہا ہے. کوئی نیلام گھر ٹائپ کے شوز، کیا وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی نیوز لگا کے بیٹھا ہے تو 3 گھنٹے نیوز چل رہی ہے کہ ایوان میں کیا ہو رہا ہے، کون پرائم منسٹر بن گیا، کون پریزیڈنٹ بن گیا. حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی دیر میں سمجھ آ جاتی ہے بات. زیادہ آپ کو 3 گھنٹے بیٹھ کے نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن وقت گزاری ہے. تو اللہ ہدایت دے، یہ وقت میرا بھائی ضائع نہ کرو. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وقت ضائع نہ کرو. اس کو کوشش کرو میکسیمم اپنے آپ پر کام کرو، نیکیاں کماؤ، فرائض پورے کرو، اپنے واجبات پورے کرو اپنے، اور جو وقت ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ. اور اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھو. مجھ عاجز کو، گنہگار کو اپنی دعاؤں میں آپ سے درخواست ہے کہ شامل رکھیں اس بابرکت مہینے میں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.